السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج تراویح میں الحمدللہ 15واں پارہ نصف سے زیادہ ہو گیا اور ہماری تفسیر انشاءاللہ 7واں پارہ چلے گا۔ 7ویں پارے کی شروع کی آیتوں میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ان آیتوں سے پہلے گزشتہ پارے کے آخر میں یہود کا ذکر چل رہا تھا اور اس وقت یہود اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک تھے اور ان کے عزائم سخت تھے۔ ان کے مقابلے میں اس وقت نصارہ عیسائی یہ مسلمانوں کے لیے کچھ نرم گوشہ تھے اس وقت کے حالات۔ تو اللہ پاک نے اسی سلسلے کو آگے بتاتے ہوئے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ نصارہ کے بارے میں ہے اور اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا دعویٰ فرمایا اور دین کا کام شروع فرمایا تو مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت شروع ہو گئی۔ مسلمان بیچارے ناقابل برداشت تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرتے۔ تو کچھ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم کسی اور جگہ ہجرت کر جائیں، یہاں کے مظالم سختی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آپ سے مشورہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میری رائے ہے کہ سنا ہے حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی ہے وہ معتدل آدمی ہے، مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہے، وہ ایک اعتدال پسند آدمی ہے، نہ کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے۔ تو میری رائے ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ تو ابتداً 11 مرد و عورت پر مشتمل ایک قافلہ مسلمانوں کا ہجرت کر کے وہاں پہنچا اور پھر اس کے بعد دوسرا قافلہ پہنچا جس میں کم و بیش 70 سے اوپر لوگ تھے۔ تو جب یہ وہاں رہنے لگے اور خوب اچھے طریقے سے انہوں نے ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا اور بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے، انہیں کسی قسم کی کوئی وہاں پریشانی نہیں تھی۔ تو مشرکین مکہ کو جب یہ خبر یہاں ملی تو ان سے برداشت نہ ہوا کہ مسلمان وہاں بھی کیوں امن سے رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ بھی کوئی ایسا ترتیب کرنی چاہیے کہ وہاں سے انہیں نکالا جائے، یہ وہاں نہ رہ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے پلان یہ تیار کیا کہ ایک وفد تشکیل دیا اور انہوں نے کچھ ہدایے اور تحائف لے لیے اور وہاں پہنچے حبشہ۔ نجاشی سے ملاقات کا ٹائم طے کیا اور ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے انہیں پہلے تو تحائف اور ہدایے پیش کیے اور پھر ان سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس ایک مقصد لے کے آئے ہیں کہ بتائیں۔
کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو انتشار پسند ہیں، امن کے دشمن ہیں اور فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں۔ مکہ میں انہوں نے سکون برباد کر دیا، فساد کھڑا کیا ہوا ہے اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ اگر آپ انہیں یہاں جگہ دے دیں گے تو یہ یہاں کا امن اور سکون بھی برباد کر دیں گے۔ اس نے کہا اچھا، تو کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں یہاں سے نکالیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں انہیں آپ کے سامنے بلاتا ہوں، بلا کر کے آپ کا موقف تو سن ہی لیا، ان کا بھی سن لیتے ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہوئی جیسے آپ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو پھر تو واقعتاً سنجیدگی سے اس پہ سوچنا پڑے گا۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں کے جو متکلم اور ترجمان طے ہوئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، یہ مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے طے ہوئے۔ تو نجاشی نے جب انہیں بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ مکہ کے رؤساء لوگ آئے ہیں، تو آپ انہیں جانتے ہیں؟ کہا جی بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تو کہا کہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں اس طرح سے جو ہے امن برباد کر دیے ہے اور معاشرے میں ایک انتشار برپا کر دیے ہے، باپ بیٹا آپس میں دست و گریبان ہیں، بھائی بھائی دست و گریبان ہیں، تو آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے، ہم پہلے حرام کھانے والے تھے، قتل و غارت کرنے والے لوگ تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی اولادوں کو زندہ درگور کرنے والے لوگ تھے، ہم لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے، شراب کے عادی لوگ تھے، اور زناکاری ہمارے ہاں کوئی عیب نہ تھی۔ ایک ایک پتھر کے سامنے ہم ماتھا ٹیکنے کو اپنے لیے ترہ امتیاز سمجھتے تھے، اپنی سعادت سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس نے اپنے نبی کو، اپنے آخری رسول کو ہم نے بھیجا، اور انہوں نے آ کر کے ہمیں بتایا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور یہ بتایا کہ بھی اولاد کو قتل کرنا یہ تو صحیح نہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا، انہوں نے بتایا کہ اس کا کتنا وبال ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے پیغمبر اور رسول اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، اور پہلے نبی یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم تو جانتے نہ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف انہوں نے ہمیں کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی اور جو اس کے اور لوگ تھے تو وہ حیران ہو گئے، اور اس طرح سے انہوں نے جب اسلام کا تعارف کروایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب، یتامى، مساکین کے ساتھ تعاون کا درس دیتے ہیں، اور مسافروں کے ساتھ وابن السبیل جو مسافر ہیں ان کے ساتھ ضیافت کا ہمیں حکم دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تعارف کروایا تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جب سنا تو کہنے لگے کہ یہ کتنا وہ کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کے مشابہ ہے۔ انجیل کے اوپر
انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلام آیا اس کے یہ کتنا مشابہ ہے. تو حق حق ہی ہوتا ہے. تو جب یہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ میاں یہ آپ کے تحائف آپ اسے واپس لیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے. مسلمانوں سے کہا کہ آپ یہاں امن سکون سے آرام سے رہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی آپ کو یہاں تکلیف پہنچائے، اور اس طرح سے مشرکین کو وہاں سے نکال. اب مشرکین جو ہے وہ ان کے لیے ایسی شرمندگی تھی کہ وہاں سے بھی رسوا ہوئے، ادھر سے بھی رسوا ہوئے. جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو اب مسلمانوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں. اچھا، اس میں بیچ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر پیغام نکاح بھیجا اور اپنی طرف سے وکیل مقرر کیا آپ نے نجاشی کو. تو حضرت ام حبیبہ سے نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. تو اس نے اس موقع پر سارے مسلمانوں کی دعوت کی اور اپنی بیگمات کے ذریعے حضرت ام حبیبہ کو تحائف پیش کیے اور بہت بڑا حق مہر رکھا. تو جب مسلمانوں نے پھر اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم دوبارہ مدینہ چلے جائیں، کیونکہ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے 70 لوگ جو ہے وہ تیار کر کے ایک وفد کی صورت میں بھیجی کہ جاؤ حضور سے ملاقات کر کے آؤ اور حالات کا جائزہ لے کے آؤ. تو جب یہ وفد آیا ان مسلمانوں کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان کی ضیافت فرماتے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سنائی. آپ نے تلاوت پڑھی، سورہ یاسین پڑھی. جب انہوں نے یہ تلاوت سنی تو اس وقت تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنا انہوں نے جو نازل کیا گیا تھا رسول کی طرف، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حق کو پہچاننے کی وجہ سے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور کہنے لگے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، آپ گواہ رہیے اور ہمیں ایمان ہوا. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں جبکہ حق ہمارے پاس آ چکا. تو یہ پورے کے پورے لوگ وہاں مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کر کے واپس جب آئے تو نجاشی نے پھر اس کے بعد ایک اور وفد تشکیل کیا. اس کے بعد نجاشی بھی مسلمان ہو گئے اور پھر ایک اور وفد اس نے بھیجا خط کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ. اللہ کا کرنا وہ کشتی راستے میں ڈوب گئی اور وہ وفد بیٹا ان کا راستے میں انتقال کر گیا، تو وہ وفد وہاں نہ پہنچ سکا. تو یہ نجاشی مسلمان ہو گیا، آپ پر ایمان لے آیا. 1,24,000 صحابہ میں یہ واحد وہ صحابی ہیں جن کی حضور نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھی. کہ جب ان کا وہاں انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے مدینہ میں ان کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی. علماء نے اس پر لکھا ہے کہ بظاہر لگ رہا تھا غیبانہ، لیکن غیبانہ تھی نہیں، بلکہ اللہ نے حضور کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے تھے. نجاشی کی میت حضور کے سامنے تھی، دیکھنے والوں کو یوں لگ رہا تھا کہ غیبانہ ہے جبکہ غیبانہ نہیں. اور اس کے بعد اور بہت سارے صحابہ کرام کا
جو ہے وہ انتقال ہوا، لیکن آپ نے کسی اور کی نماز جنازہ اس طرح سے نہیں پڑھائی، تو اسی بات پر ہم کہتے ہیں کہ غیبانہ نماز جنازہ اگر صحیح ہوتا یہ عمل، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اوروں کے لیے بھی آپ نے پڑھایا ہوتا، جبکہ آپ کا کسی اور کے لیے پڑھانا ثابت نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا یہ حضرت نجاشی کی خصوصیت۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اے ایمان والو پاکیزہ اور حلال چیزوں کو حرام نہ اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ علماء نے لکھا کہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں حلال چیزیں، ان کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہم عقیدتاً کسی ایسی چیز کو جسے قرآن نے ہمارے لیے حلال بتلایا ہے، ہم اس کو عقیدتاً حرام کہیں، ہم کہیں نہیں نہیں یہ تو حرام ہے، ہم نہیں مانتے، ایسا شخص کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ جو عقیدتاً ایسی کسی چیز کا جو قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہو اس کی حلت کا انکار کرے، اس کے حلال ہونے کا انکار کرے، تو ایسا شخص کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی حلال چیز کو استعمال کرنے کے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ بھئی میں یہ حلال چیز نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں اس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں نہیں کھاؤں گا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنی قسم کو توڑے گا اور کفارہ دے گا اس کا، اور اس حلال چیز کو استعمال کرے گا، یہ جائز نہیں۔ تیسری چیز کہ کوئی شخص نہ تو اپنے قول کے ذریعے سے کسی حلال چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور نہ عقیدتاً عملاً کوئی چیز نہیں کھا رہا، حلال چیز نہیں کھا رہا۔ تو علماء نے لکھا اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ طبعاً وہ چیز اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس کی صحت کے موافق نہیں، مثلاً شوگر والے بھائی چینی نہیں کھاتے، شوگر والے بھائی میٹھا نہیں کھاتے، بھئی یہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے اس لیے نہیں کھاتے، تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر نہیں کھائے گا تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ طبعاً اس کے لیے کوئی نقصان دہ بھی نہیں ہے، کوئی نقصان دہ بھی نہیں، لیکن نہ کھانے کو ثواب سمجھتا ہے، نہ کھانے کو ثواب سمجھتا ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں۔ اور اگر طبعاً بیماری کی وجہ سے نہیں کھا رہا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان آیتوں میں مذمت کی ہے مشرکین مکہ کی، مشرکین مکہ جو مختلف جانوروں کو آگے آئے گا، ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام، یہ مختلف جانوروں کی قسمیں ہیں جنہیں وہ اپنے لیے حرام سمجھتے تھے کہ ان کا کھانا حرام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم شترے بے مہار نہ بنو، تم جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جب یہ اقرار کر لیا، ایمان لے آئے، تو اب تمہاری مرضی ختم، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ کیا مطلب؟ بھی میری مرضی میں جو مرضی کھاؤں، میری مرضی مینڈک کھاؤں، چھپکلی کھاؤں، کتا کھاؤں، گیدڑ کھاؤں، لومڑی کھاؤں، جو مرضی کھاؤں، نہیں، تم نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیا، جس کے حوالے کیے ہیں وہ خلاق عالم ہے، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں تم نے اپنی باغ ڈور دے دی ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان لا کر اپنی باغ ڈور محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب تمہاری مرضی ختم، شریعت مطہرہ کی مرضی چلے گی۔ اب ہر جانور نہیں کھا سکتے، اور وہ کھاؤ گے جسے اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے جائز کہا۔ اور اگلی بات، جائز کو حرام بھی نہیں کر سکتے، جائز کو
تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تم جس کو چاہو حلال کرو اور جس کو چاہو حرام کرو؟ جیسے کہ مشرکین بھی فلاں اونٹ نہیں کھائیں گے، فلاں سانڈا نہیں کھائیں گے، فلاں نہیں کھائیں گے، یہ ہمارے لیے حرام، یہ ہمارے لیے حرام۔ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ نہیں، جیسے کہ قریش کہتے تھے کہ ہم میدان عرفات میں نہیں جائیں گے، ہم تو مجاور لوگ ہیں، مکہ والے لوگ، تم کون؟ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ جب آپ نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا، اب تمہاری مرضی ختم، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ اب نہ تو یہ ہوگا کہ جہاں دل چاہے منہ مار لیا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو شریعت مطہرہ نے تمہارے لیے چیزیں جائز کی ہیں تم ان کو حرام کرتے پھرو۔ تم کون ہوتے ہو؟ نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ وَلَا تَعْتَدُوا اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، اے ایمان والو کو جو اللہ نے تمہارے لیے چیزیں پاکیزہ حلال کی ہیں، لا تحرموا، انہیں حرام نہ کرو، ولا حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگلی آیت، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساکین۔ یہاں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ انسان اپنی زندگی میں 3 طرح کی قسمیں کھاتا ہے۔ ایک تو گزشتہ کسی واقعے پر قسم کھانا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، قسم کھانا، اور وہ تھا ایسا نہیں، یعنی اسے مغالطہ تھا، قسم اس نے کھا لی اپنے آپ کو سچ سمجھتے ہوئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ بھئی اس کو تو غلطی لگ گئی، تو ایسی صورت میں گناہ بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں۔ اور ایک ہے گزشتہ کسی واقعے پر قسم کھائی اور سمجھ رہا ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، ایسی صورت میں گناہ ہے سخت قسم کا، کفارہ نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں یمین لغو، یمین غموس، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اور یمین لغو جو میں نے بتایا وہ یہ کہ گزشتہ کسی واقعے پر اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم کھانا، یہ یمین، اور وہ اگرچہ سچا نہیں ہے لیکن یمین لغو ہے، نہ اس پر گناہ ہوگا اور نہ کفارہ ہے۔ اور ایک قسم سے ایسا ہو گیا، اللہ کی قسم ایسا ہے جیسے عرب ان کی عادت ہے، کوئی بات ہوگی واللہ باللہ تاللہ، واللہ باللہ تاللہ، یعنی ان کا تقیہ کلام ہے قسم، تو اس پر بھی گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی ایک حرمت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی میں ناجائز تو دور کی بات ہے، کسی صحیح کام پر بھی قسم نہیں کھائی، پوری زندگی۔ فرماتے تھے اللہ کے نام کی عظمت ایسی ہے کہ صحیح نام پر کام کے لیے بھی کبھی قسم نہیں کھائی۔ تو فرمایا کہ ایک ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ۔ ایک ہے آئندہ کسی کام کے لیے آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھانا کہ بھئی میں یہ کام نہیں کروں گا، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، میں فلاں کی دعوت، کوئی بھی ایسا کام۔ تو فرمایا کہ دیکھو ایسے میں اگر تو مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میں فلاں سے کلام نہیں کروں گا، یہ اس نے گناہ کے کام پر قسم کھائی۔ مسلمان سے ترک کلام گناہ ہے۔ اب یہ پہلے کفارہ دے، پہلے قسم توڑ دے، یعنی اس سے کلام کرے اور پھر کفارہ دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسی صورت میں یہ گناہ سے بچ جائے گا اور کفارہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ اور ایک ہے کہ آئندہ کسی کام کے لیے قسم کھانا اور پھر اس کام کو نہ کیا، یعنی اس قسم کو توڑ دیا، تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے، چلو دے دو بھائی تاکہ تمہاری ٹینشن ختم ہو جائے۔ بسم اللہ، جزاک اللہ۔
آئندہ کسی کام پر قسم توڑ دینا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، صبح کا بھی شام کا بھی۔ اور یہ یاد رکھیں قسم توڑنے کے بعد کفارہ ہوگا۔ اگر پہلے کفارہ دے دیا بعد میں قسم توڑی تو پھر اس کفارے کا کوئی اعتبار نہیں، دوبارہ کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم پہلے توڑیں گے پھر کفارہ دیں گے۔ تو 10 آدمیوں کو صبح و شام 2 وقت کا کھانا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 10 آدمیوں کو اتنا کپڑا دے دینا جس سے ان کا سطر ڈھک جائے، مثلا کرتا دے دیا لمبا سا، یا شلوار دے دی، یا لنگی دے دی، یہ۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، ایک غلام آزاد کر دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 ایام 3 دن کے روزے رکھیں، 3 دن کے روزے رکھیں۔ یہ اس کا حکم بتایا قسم کو توڑنے کا۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب، جوا، تیر، وہ جو میں نے بتائے تھے ازلام، تیر، یہ سب شریعت مطہرہ نے حرام کر دیا۔ دیکھیں شراب 3 مرحلوں میں اللہ نے اس کی حرمت بیان کی۔ پہلے، سب سے پہلے دوسرے پارے میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ سب سے پہلے شراب کے بارے میں۔ جب پہلا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے تو اللہ نے فرمایا اس میں کچھ نفع بھی ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اسی وقت چھوڑ دی۔ اور دوسرے مرحلے میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، بہت سارے لوگوں نے اس مرحلے پہ آ کر کے چھوڑ دیا۔ تیسرا مرحلہ پھر یہ آیا، اللہ پاک نے صاف فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، گندی چیز ہے، گندی چیز۔ علماء نے لکھا کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ صحابہ، بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے یوں ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی پینے کے لیے اور یہیں سے گرا دی، یہیں سے گرا دی۔ اور جب یہ شراب کی حرمت آئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے گٹر کا گندا پانی ہمارے ہاں بہتا ہے، بالکل اس طرح سے۔ اور اللہ کے نبی نے شراب کی نفرت بٹھانے کے لیے یہاں تک فرمایا کہ صرف شراب نہیں، ان برتنوں کو بھی توڑ دو جن برتنوں میں شراب بنتی ہے، ان برتنوں کو بھی توڑ دو، ان برتنوں کو بھی رکھنے کی اجازت نہیں جن میں شراب بنتی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر، جیسے سگریٹ والے ہوتے ہیں نا، ڈبی دیکھ کر ان کو جوش چڑھ جاتا ہے، ڈبی دیکھ کے جوش چڑھ جاتا ہے کہ وہ سگریٹ پینی ہے، روزہ افطار کر دیا، یہ ہمارا فرض تو چھوٹ ہی گیا۔ تو اللہ پاک نے برتنوں تک کو فرمایا کہ برتن بھی توڑ دیں تاکہ اس کی خیال ہی ذہن سے نکل جائے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں، یہاں احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، خشکی کا شکار، اور سمندری شکار احرام کی حالت میں جائز ہے، خشکی کا شکار ناجائز ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ حدود حرم میں بھی شکار کرنا حرام ہے، حدود حرم میں شکار کرنا حرام ہے۔ اگر کسی آدمی نے احرام پہنا ہوا ہے تو وہ احرام پہنا ہوا شخص کہیں بھی شکار نہیں کرے گا، لیکن یہ جو اپنے گھریلو جانور ہیں، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی، اور اللہ کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو شکار کے عادی تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی تمہارا امتحان ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے احرام پہنے ہوئے اب جا رہے ہو،
راستے میں شکار تمہارے پاس دائیں بائیں ایسے ہوں گے کہ 2 منٹ میں شکار کر لو گے، تو اس وقت تم سے رہا نہیں جائے گا. اور آزمائش تمہاری تربیت کا امتحان یہ ہے کہ اس سخت مرحلے میں کہ شکار نشانے میں ہے، شکار آرام سے ہو سکتے ہیں، وہ بھاگ بھی نہیں رہا اور عادت بھی شکار کی ہے، اس موقع پہ رکنا، اپنے ہاتھ کو روکنا، یہ تمہاری تربیت کی نشانی ہے کہ تمہاری تربیت ہو چکی ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر پورا اتر کے دکھایا اور آگے بتلایا کہ حدود حرم میں عام آدمی کے لیے بھی شکار کرنا ناجائز ہے. محرم کے لیے تو ہے ہی، محرم کے لیے تو حدود حرم کے علاوہ بھی شکار کرنا حرام ہے، اور غیر محرم جو ہے اس کے لیے حدود حرم میں حرم کے احترام اور حرمت کی وجہ سے شکار کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر کسی شخص نے احرام پہنا ہوا ہے اور دوسرے آدمی نے احرام نہیں پہنا ہوا، شکار نظر آ گیا، جس نے احرام پہنا ہے اس نے کہا یہ شکار ہے، یہ شکار ہے، یعنی میں تو اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، تم اس کو نہ جانے دو. اس نے شکار کیا لیکن بتلایا اس نے احرام والے نے ہے، تو اس کے لیے کھانا حرام ہے. اس کو یہ جائز نہیں، نہ یہ جائز ہے کہ نشاندہی کرے، نہ یہ جائز ہے کہ اس کو اسلحہ دے، نہیں. چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابہ کرام کے ساتھ تھے، احرام میں نہیں تھے، انہوں نے شکار دیکھا، پیچھے بھاگے تو کوڑا ان کا گر گیا. انہوں نے صحابہ سے کہا، سواری پر بیٹھے تھے کہ یار مجھے پکڑانا، ان کا نہیں، ہم نہیں پکڑائیں گے. وہ خود نیچے اترے اور نیچے اتر کے لے کے گئے، شکار کیا. تو پھر صحابہ نے حضور کو بتلایا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے کوئی رہنمائی تو نہیں کی تھی، کوئی ان کی معاونت تو نہیں کی تھی؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر تمہارے لیے شکار کھانا حلال ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر رہنمائی کی تھی پھر شکار کھانا حلال نہیں ہے محرم کے لیے. اور اسی طرح احرام کی حالت میں حدود حرم میں گھاس کاٹنا جائز نہیں، لیکن وہ گھاس جو ہم جانوروں کے لیے رکھتے ہیں اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں. اگلی آیات میں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پاکیزہ اور حرام مال برابر نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بڑی مقدار میں مال پڑا ہے، اور وہ مال وہ ہے جو مجھے شراب سے حاصل ہوا ہے نفع کی صورت میں یا ویسے، کیا میں اس سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں یا اس کو کسی جہاد میں خرچ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں مرضی خرچ کر دو، جہاد میں جہاں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی تمہیں اجر نہیں ملے گا. ایک مچھر کے پر کے برابر بھی تمہیں اجر نہیں ملے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حرام خرچ کرنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ ثواب کی امید رکھنا گناہ ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب حاکم بنے، امیر المؤمنین بنے، تو حضرت نے وہ جو لوگوں نے ناجائز ٹیکس لگا رکھے تھے وہ سب ختم کر دیے کہ کوئی ناجائز ٹیکس نہیں ہوگا. تو ایک گورنر نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت آپ نے وہ سارے ٹیکس ختم کر دیے، اب صوبے کی آمدنی کم ہو گئی، نظام کیسے چلے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی انصاف کے ساتھ کم آمدنی میں انشاءاللہ اللہ اتنی برکت دیں گے کہ ہمارا نظام اچھا چلے گا. حرام کی کثرت کو ہم نہیں دیکھیں گے. چنانچہ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک گورنر نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میں اپنے صوبے کی آمدن
का आधा या तिहाई भेज रहा हूं आपको मरकज के लिए। हसन ने फरमाया क्यों, मुझे क्यों भेज रहे हो, अपने सूबे पे खर्च करो। उन्होंने कहा कि कर दिया, बच गया। हसन ने फरमाया तुम ऐसा करो कि उसको, जिन बच्चियों के निकाह नहीं हुए वो कोई भी हो पूरे सूबे में, इस पैसे से उनको, कहा वो भी कर दिया। कहा जिन लोगों ने महर नहीं दिए इससे उनके महर पूरे दे दो, कहा वो भी कर दिया। कहा जिनके ऊपर कर्ज है इससे उनके कर्ज दे दो, फरमाया वो भी कर दिया। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जमाना और दौर ऐसा था कि दीने इस्लाम और आदल की बरकत से हजरत के जमाने में लेने ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। लोग लाखों रुपया लेकर के निकलते थे, कोई ज़कात लेने वाला होता नहीं था। ये इंसाफ की बरकत है, आदल की बरकत है। तो अल्लाह फरमाते हैं कुल्ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलो आजबका कसरतुल खबीस, कि भाई गंदा नापाक माल और पाकीज़ा माल बराबर नहीं हो सकता, अगरचे तुम्हें रगबत हो हराम माल की नहीं। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, अल्लाह से डरो। अगली आयतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तसअलू अन अशियाअ इन तुबद लकुम तसउकुम इन तसअलू अन्हा। हज के जमाने में अक़रा बिन हाबिस एक सहाबी थे रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर से कहने लगे या रसूलल्लाह क्या हर साल हज फर्ज है? आप खामोश रहे। फिर कहने लगे या रसूलल्लाह हर साल हज फर्ज है? आप खामोश रहे। तीसरी मरतबा फिर कहा, आपने फरमाया बताओ अगर मैं कह देता कि हाँ हर साल, तो क्या मेरी उम्मत के हर आदमी को ये गुंजाइश थी और इससे पूरी उम्मत के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाती? तो फरमाया कि जब कुरान नाजिल हो रहा है तो उस वक्त आज खुद कोई सवाल ना करो, जो जरूरी चीज है वो अल्लाह ताला खुद ही बता देंगे। अगली आयत में मुशरिकीन मक्का ने कुछ जानवरों को इबादत की गरज से हराम कर रखा था, तो अल्लाह पाक ने उसकी मुजम्मत फरमाई कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगली आयत में 3 लोग मदीना से, एक बुदैल और 2 और थे, ये तिजारत के लिए गए शाम। जब तिजारत के लिए गए तो इनमें जो बुदैल था और वो दूसरे जो थे वो अंसारी थे, यानी ईसाई थे। तो ये जो बुदैल नामी, उनमें से एक का नाम तमीम था और एक का नाम अदी था। ये बाकी जो 2 थे ईसाई। जब ये तीनों तिजारत के लिए गए तो वहां जाकर ये जो बुदैल शख्स था ये बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो इस बीमारी इसकी बढ़ गई। इसने देखा कि मैं बचूंगा नहीं, तो इसने ये किया, इसका जितना भी सामान था उसकी इसने लिस्ट बना और लिस्ट बना के उसको अपने सामान में छुपा दिया और ये सामान अपने इन 2 साथियों के हवाले कर दिया और कहा कि शायद मेरा इंतकाल हो जाए तो ये मेरा सामान आप हमारे घर पहुंचा दें। ठीक है। अब उसका इंतकाल हो गया तो ये उसका सामान लेकर आ गए। आकर के उनके बुरसा के हवाले किया। बुरसा ने जब सामान खोला उसमें लिस्ट निकल आई। जब लिस्ट निकली तो उसमें एक एक चीज का नाम था कि मेरे सामान में ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। अब एक प्याला था चांदी का जिसपे सोने का काम किया हुआ था, वो नहीं था। तो इन्होंने उनसे पूछा, तमीम से और अदी से, कि उसकी बीमारी जब बढ़ी तो कोई सामान बेचा उसने इलाज मुआवजे के लिए या किसी और? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल कोई चीज नहीं बेचा। अच्छा। तो इन्होंने हुजूर से जिक्र किया कि या रसूलल्लाह, एक उन्होंने ये लिस्ट दी थी उसमें ये प्याले का जिक्र है और ये सामान में है नहीं, हम इनसे पूछ रहे हैं, ये इनकार कर रहे हैं। आपने इनसे फरमाया, इनसे कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई गवाह है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हमें तो सामान से लिस्ट मिली है हमारे पास। फरमाया फिर ज़ाब्ता ये है कि इसको ये कसम खाएंगे। उन्होंने कसमें खा ली कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें कुछ खबर नहीं है, हमें कुछ पता नहीं।
तो बात आई गई हो गई। कुछ दिन के बाद वो प्याला उन्होंने वहां किसी सुनारे को बेच दिया। जब सुनारे को बेचा, वो सामने आ गई बात। उन्होंने आकर के कहा, या रसूलल्लाह, अब ये तो प्याला इनसे निकल आया। तो आपने उनको बुलाया, बुला करके फरमाया, हाँ भाई। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हमने खरीदा था लेकिन हमारे पास कोई गवाह नहीं थे। हमने कहा हमारी बात पर कोई एतबार नहीं होगा, इसलिए हमने बताया नहीं। तो अब चूंकि ये मुद्दाई बन गए और वो दावा कर रहे थे, इनको कहा कि तुम गवाह लो। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई गवाह नहीं। फरमाया वो कसम खाएंगे फिर। तो उन्होंने कसम खा ली कि या रसूलल्लाह, ये प्याला उसने बेचा नहीं था, इन्होंने नाजायज किए है उसके सामान से। तो फिर इनको पैसे दिलवाए गए। तो अल्लाह पाक ने अगली आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनकुम इज़ा हाज़रा अहदकुमुल मौत हीनल वसीयति इस्नानी ज़वा अदलिन मिनकुम। तो फरमाया कि जब किसी का मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत करे, तो उस मौके पे कोशिश करे कि किसी ना किसी को गवाह लगा ले, ताकि कल कला कोई इस तरह का मसला हो तो फिर गवाही मिल जाए। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला रसूलों को और इंसानियत को जमा करेंगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला पैगंबरों से फरमाएंगे, माज़ा उजिब्तुम, तुम्हें क्या जवाब दिया था तुम्हारी उम्मतों ने। तो ये बड़ा अहम मौका होगा और बड़ा उम्मत के हक में बड़ा शिद्दत का मौका होगा। इसलिए कि जब अल्लाह के नबी उम्मत के सामने कह देंगे कि या अल्लाह पाक, इन्होंने हमारी तकज़ीब की, हमें झुठलाया, तो उस वक्त नबियों से बढ़ करके किसकी गवाही होगी? उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के नबी हैं और सरापा शफकत हैं, तो वो अल्लाह के नबी कहेंगे, यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। ऐ अल्लाह, हमें तो कोई इल्म नहीं, आप गैब के इल्म रखने हैं। तो अब उलमा ने लिखा कि भाई वो कैसे कहेंगे कि हमें इल्म नहीं। तो उलमा ने लिखा कि इसका मतलब ये है कि यकीनी 100% इल्म, और फिर जो सामने है उनके बारे में तो कुछ ना कुछ है, और फिर इल्म जाहिर का है, अंदर में क्या है ये। तो इस तरह से नबी कोशिश करेंगे कि बात अल्लाह के हवाले कर दे। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, ऐ अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं, आप दिलों के भेद को। अगली आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम पर अल्लाह ने जो इनामात फरमाए उनका जिक्र है। और उससे अगली आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके लोगों ने कहा, कुछ ने, कि हजरत आप अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह जन्नत से एक दस्तरखान भेज दे जिसमें खाना हो, अफ्तारी हो, यानी खाने का सामान हो, तो हमारे लिए मजे आ जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो, ये क्या बात है, तुम अल्लाह ताला से फरमाइशें कर रहे हो। उन्होंने कहा, जी बात ये है, हम तो ये चाह रहे हैं कि एक यादगार हो जाएगी, पीछे वालों के लिए निशानी हो जाएगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ हमारे रब, माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन। ऐ अल्लाह, आपको सारी कुदरतें हासिल हैं, आप आसमान से दस्तरखान उतार दें, एक पीछे वालों के लिए निशानी हो जाएगी, आप रिज़्क़ देने वाले हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ठीक है, ये याद रखो कि इसके बाद अगर फमन यकफुर बादहुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, ये मुंह मांगा मोजज़ा के बाद अगर किसी ने इनकार किया तो ऐसी पिटाई लगेगी कि किसी की नहीं हुई, फिर कोई शक्ल भी नहीं निकलेगी। तो अब बाद उलमा ने तो कहा कि फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, या अल्लाह रहने दें, कोई बात नहीं। बाद में है कि अल्लाह पाक ने दस्तरखान उतार दिया, उस दस्तरखान में गोश्त था और रोटी थी, और लेकिन वो जो इनकार करने वाले थे उन्होंने फिर गड़बड़ की, अल्लाह ने उन्हें बंदर और खंजीर बना दिया। अल्लाह हिफाजत फरमा। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमाएंगे, ऐ ईसा, क्या आपने लोगों से कहा था कि मैं इलाह हूं और मेरी वालिदा?
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ جو بات زیب ہی نہیں دیتی وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو آپ تو جانتے ہیں، آپ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں جی۔ تو اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ جب میں موجود تھا اس وقت تو میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے، اور پھر فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے، وان تغفر لہم، اگر آپ انہیں بخش دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پوری رات قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اسی آیت کو پڑھ پڑھ کے روتے رہے۔ آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کے فرمایا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ربی امتی، اے اللہ میں بھی اپنی امت کا اپنی۔ تو اللہ نے حضور سے فرمایا ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، اور آپ نے فرمایا جب تک میری امت پوری کی پوری بخشی نہیں جائے گی میں خوش نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں آپ کی طرف سے لاکھوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، پوری امت کو شامل فرما، پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا